حضرت مولانا نے اپنے بیانات میں بارہا یہ بتایا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے ابن ابی امیہ کے ساتھ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی سفارش سے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ روایت کتابوں میں آئی ہے۔ جزری نے ابن اسیر میں یہ لکھا ہے، الاصابہ میں حافظ ابن حجر یہ لائے ہیں، یہ ایک جھوٹ ہے جسے نسل در نسل لوگوں نے منتقل کیا ہے۔ آپ اس امت میں اس وقت ان شخصیات اور ہستیوں میں شامل ہیں جہاں امت رہنمائی کے لیے جاتی ہے۔ آپ کو امت کی رہنمائی اللہ کے خوف، گہرے علم کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ پڑھ لیں یا کوئی سنا دے تو آگے لے کے چل پڑیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کب آئے ہیں اور آ کے درخواست کی ہے کہ اسلام قبول کرتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پرے کرو انہیں، ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ابو سفیان کس درجے کا آدمی ہے۔ یہ حضرت سیرت کو پڑھ لیں، سیرت طیبہ کے سارے حالات میں فتح مکہ کو پڑھ لیں، فتح مکہ میں بھی ابو سفیان کا کردار پڑھ لیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ آئے، اور بنو خزاعہ اور بنو کعب ان کا معاہدہ تھا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنے کا، اور حدیبیہ میں یہ شرط طے ہو گئی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے الحاق کر لے۔ بنو خزاعہ نے الحاق کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائز بن گئے، اور یہ الائز بنے کعب والے مکہ والوں کے ساتھ۔ پھر ایک رات انہوں نے حملہ کر دیا۔ مختصر قصہ یہ کہ وہ آیا اور اس نے آ کے بنو خزاعہ کے ایک فرد نے خون آلود کپڑے پہنے ہوئے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے شعر پڑھے اور درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے الائز ہیں، ہماری مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چل پڑے، فتح مکہ، نکلے کہیں اور تھے، چل پڑے مکہ کی طرف۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا تھے، وہ جانتے تھے کہ اس مہم کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں ان سے ملا تھا جاتے ہوئے، جب وہ تشریف لا رہے تھے تو میں راستے میں حاضر ہوا تھا، تو مجھ سے فرمایا جس طرح نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، میرے چچا ہجرت آپ پہ ختم ہو گئی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں جبر طاقت لڑائی کے بعد تو یہ تو قریش مٹ جائیں گے، مارے جائیں گے، میں کروں کیا؟ ذہین آدمی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مکہ کے قریب تو وہ جنگل کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے کہا میں نے سوچا کوئی لکڑیاں چننے والا، کوئی جانوروں کو دودھ دھونے والا، کوئی عام شہری مکہ کا مل گیا تو میں جا کے کہوں گا کہ مکہ والو امان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور اتنا بڑا لشکر کبھی مکہ پہ حملہ کرنے نہیں آیا، اور حضرت سے اپنی جان کی ضمانت لے لو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں ملا، میں جنگل گیا ہوا تھا کہ یا اللہ کوئی ملے اور مکہ بچ جائے کسی طرح قتل اور خون ریزی سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ والوں کو اس وقت تک پتہ نہ چلے جب تک کہ میں جا کر ان کی گردن نہ دبوچ لوں، مطلب مسلط نہ ہو جاؤں ان پہ، مطلب یہ کہ مجھے غلبہ، طاقت اور قدرت نہ حاصل ہو جائے۔ اللہ مکہ والوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے، مہربانی فرما۔ عباس چچا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ میں بھی جنگل میں گھوم رہا تھا، 3 آدمی بدیل بن ورقہ، حکیم ابن حزام اور ابو سفیان رضی اللہ عنہم، یہ تینوں باتیں کر رہے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی اپنائی کہ جب مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے نا تو آپ نے فرمایا آج شام کو ہر آدمی اپنے خیمے کے سامنے اتنی آگ جلائے کہ شعلے بلند ہو۔ اب شعلوں کی اس بلندی کو دیکھ کر ابو سفیان پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ما ھذہ النیران، یہ کیا آگ لگی ہوئی ہے؟
بدیل نے کہا کہ یہ آگ ہے در حقیقت بنو خزاعہ کی، ان کا نہیں، خزاعہ اتنے نہیں ہو سکتے، وہ آگ اتنی نہیں جلا سکتے۔ پھر غالباً حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو کعب، انہوں نے کہا بنو کعب اتنے کہاں ہیں یار، یہ تو اتنے لوگ نظر آ رہے ہیں جسے حج میں لوگ آیا کرتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں نے کہا ابو سفیان، تو اس سے دور سے آواز دی، اس سے کہا ابو الفضل یعنی عباس ہو؟ میں نے کہا بالکل۔ بھاگے قریب آئے ایک دوسرے کے ملے، اور میں نے کہا جلدی کرو۔ ان کا یہ کیا آگ ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما، لشکر کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی کرو اور اپنی جان کی امان پاؤ۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پہ قابو ہو گیا نا تو ابو سفیان جو کچھ کیا ہے نا تم ضرور مارے جاؤ۔ یہ تینوں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اور ابو سفیان کو بٹھا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے دانا آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، تجربہ تھا زندگی بھر کا، بٹھا لیا پیچھے خچر کے اور چل پڑے۔ اب جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں دیکھتا تھا کہتا تھا عباس جا رہے ہیں، عباس جا رہے ہیں، چچا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب وہ پہنچے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیمے سے گزرے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اوہو یہ تو عباس ہیں اور پیچھے ابو سفیان ہیں، او اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم ہمارا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں کوئی پناہ نہیں دی، آج تیرا خون سب کے لیے جائز ہے، تو اتنا کچھ کرتا رہا ہے، ٹھہر تو میں تیری خبر لیتا ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا لیا یا جو بھی چیز تھی لی اور بھگایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خچر پہ تھا، وہ مریل تھا، چل نہیں سکتا تھا، مجھ سے پہلے پہنچ گئے۔ عمر نے جا کے پہلے استغاثہ دائر کیا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان آ رہے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی معاہدہ ہے جس کے تحت آ رہے ہیں، نہ آپ نے انہیں امان دی ہے، مجھے اتنی اجازت ملنی چاہیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس نے ساری زندگی یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اتنے میں یہ بھی آ گئی۔ عباس نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے، اللہ کے رسول اس نے بہت کچھ کیا ہے، میں اسے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ پناہ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے بالکل پناہ نہیں ملے گی، بالکل پناہ نہیں ملے گی۔ عباس رضی اللہ عنہ کا ڈانٹا، ان کا عمر تم کیا کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ قریش کا ایک فرد ہے، اس لیے سے پناہ نہیں مل سکتی۔ پھر آباء و اجداد کا نام لیا کہ ہم فلاں نسل سے آئے ہیں اور تم کعب کی اولاد میں سے، اگر کعب والے کی اولاد میں سے کوئی آدمی سخت ہوتا نا میں دیکھتا تم کیسے اسے قتل کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ عظمت ہے ان کی، ساری تانے چیز کو سن کے بھی جھک گئے، فرمایا چچا ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو مجھے آپ کے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ میں اس لیے خوش ہوتا ہوں ہمیشہ آپ کے اسلام پہ کہ آپ کے اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں، ان کی محبت کی تسکین ہوئی ہے۔ میرے والد اگر مسلمان ہو جاتے تو مجھے کبھی نہ ہوتی، اتنا تعلق میں آپ کی عزت اور احترام میں کہہ رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ابو سفیان کو قتل ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سنتے رہے خاموش، اور پھر فرمایا کہ اسے ساتھ لے جاؤ۔ فرمایا میں نے اسے پناہ دی، اور فرمایا اسے ساتھ لے جاؤ، رات اسے اپنے پاس رکھو، ان تینوں کو، بدیل، حکیم ابن حزام اور ابو سفیان، اور فرمایا صبح لے کے آنا۔ صبح جب لے کے آئے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اسلام قبول کر۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے خداؤں کو بہت پکارا، کوئی مکہ کو نہیں بچا سکا، اور آپ اپنے خدا کے حکم اور بھروسے پہ آ گئے، آپ نے مکہ اللہ نے آپ کو دے دیا، اس کا مطلب ہے میرے خداؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے، حقیقی اللہ ایک ہی ہے۔ اب بات آئی نا اگلی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ چپ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا محمد رسول اللہ کیا ہے؟ تجھ اپنی جان کے دشمن، تم کیا چاہتے ہو کہ اٹھ کے تمہاری کوئی گردن اڑا دے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ اسی لیے ابو سفیان خود کہتے تھے کہ ادخل اللہ علیہ الاسلام، خدا نے ٹھونس دیا، جبر کیا میرے معاملے میں، اپنا دین میرے سر پہ لاد دیا۔ وانا کارہ، مجھے نفرت تھی اس دین سے۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سفارش کی، انہوں نے کہا حضرت آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ابو سفیان یہ اپنے لیے کوئی امتیازی نشان چاہتا ہے قوم میں کہ لوگوں سے ذرا اس کا سر اونچا رہے، سرداری اس کی قائم رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات، ان کی عطا، اس کے کیا کہنے، ہاتھ اٹھایا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کی حویلی میں چلا گیا ہم نے اسے پناہ دی۔ ابو سفیان یہ ہے نا دماغ ان کا، اللہ کے رسول میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، میری حویلی، مکہ والے تو بہت زیادہ ہیں، سب کہاں آ سکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من دخل الکعبہ فهو آمن، جو بیت اللہ کعبۃ اللہ میں چلا گیا ہم نے اس سے پناہ دی۔ اس کا اللہ کے رسول کعبہ بھی چھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من دخل المسجد فهو آمن، جو مسجد حرام میں آ گیا میں نے اسے بھی پناہ دی۔ ان کا مسجد حرام بھی چھوٹی ہے، مکہ کی آبادی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من غلق بابہ، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا، کنڈی لگا دی، فہو آمن، ہم نے اسے پناہ دی۔ اور میں ابو سفیان میرا خیال ہے یہ اب کافی ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں ارشاد فرمائیں، فرمایا لے جاؤ ابو سفیان کو اور اسے کھڑا کرنا اس جگہ پر جہاں پر بالکل تنگ یہ گھاٹی بن جاتی ہے پہاڑوں کے درمیان، پورا اسلامی لشکر ان کے سامنے سے گزرے۔ اب دستے گزرنا شروع ہوئے، قریش گزرے، فلاں گزرا۔ اب یہ ایک ایک بات پہ کہتے تھے کہ عباس من ہاؤلا، یہ کون ہے؟ قال جوہینہ، انہوں نے کہا جوہینی ہے۔ مالی والے جوہینہ، میرا جوہینیوں سے کیا کام ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ مزینہ، مالی والے مزینہ، میرا اور مزینیوں کا کیا کام ہے؟ یہ کون ہے؟ بنو سلیم، مالی و بنو سلیم، میرا اور بنو سلیم کا کیا کام ہے؟ اب جب ایک دستہ آیا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا، تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ ابو سفیان دیکھ رہے ہیں، انہوں نے زور سے آواز دی، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، ہم انصاری مدنی اب آئے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، اور آج کا دن تہ و بالا کر کے رکھ دیں گے مکہ، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے گا۔ ابو سفیان بھاگے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ کے رسول وہ دیکھیں سعد کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو کہو میں نے اس کے عہدے سے اسے معزول کیا، اور نہیں ابو سفیان، الیوم یوم الرحمہ، آج تو رحمت کا دن۔ فرمایا آج لوگ میری شخصیت میں رحمت کا پہلو دیکھیں گے، اور حکم دیا۔ جب آئے ہیں سعد ابن عبادہ کے پاس، سعد ابن عبادہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عہدے سے ہٹا رہے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان کا شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حکم بھیجا اور فرمایا سعد کے بیٹے قیس کو اس کی جگہ لگاؤ۔ قیس آ گئے، قیس کے سر پہ پگڑی رکھی گئی، وہ خاموشی سے گزر گئے۔ یہ سارا ابو سفیان بار بار دیکھتے رہے اور حیران ہو کے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم عباس یہ بادشاہت ہے۔ میں نے رات دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، اس کے وضو کا پانی زمین پہ یہ دیوانے نہیں گرنے دیتے تھے، خدا کی قسم یہ ہے چیز۔ انہوں نے کہا ہوش کر، یہ ہے کمال دماغ اور ادراک کا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے۔ ابو سفیان نہیں مانے دین کو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ آخر تک انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ بعد میں اسلام لائے اس وقت پھر جا کے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں پھر ملنے گئے، اور انہوں نے جو بات کی صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا او باش الناس، آوارہ، لچے لفنگے آپ ساتھ اٹھا کر لے آئے ہیں، ایسے چہرے ہم نے دیکھے ہیں جنہیں ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کون ہے۔ اوباش کا لفظ اردو میں بھی تو استعمال ہوتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتم افجر و ازلم، سب سے بڑے، صحیح ٹھیٹھ اردو میں ترجمہ کرے فرمایا سب سے بڑے بدمعاش تو تم ہو، سب سے بڑے ظالم تو تم ہو، تم نے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا ہے، تم نے اللہ کے حرم میں لوگوں کو قتل کیا ہے، بنو خزاعہ کو، اور ان کا خون بہایا ہے، اور سب سے بڑے ظالم تو تم ہو، خدا کے پکڑے ہوئے گناہ گار تو تم ہو، تم نے کسی عہد کی پیمان وفاداری نہیں کی۔ یہ گفتگو ہے بڑے لوگوں کی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں گنتے ہیں، بنو حوازن کو نہیں گنتے؟ بنو حوازن ہم سے بڑے ظالم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کا مال میرے ہی پاس آئے گا، فرمایا تم دیکھنا ان کی غنیمت میرے ہی پاس آئے گی، بنو حوازن اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس پہ وہ چپ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا اور جاؤ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ ساری فوج دکھانے کے بعد بھیجا ہے، اور بھاگے ابو سفیان اور بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا لوگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور 10,000 کا لشکر لے آئے، اور خدا کی قسم ایسے آ رہے ہیں ایسے حاجی ہوتے ہیں، کچھ کرو اپنی جان کو بچاؤ، اور دیکھو مجھے آج کے دن یہ شرف ملا ہے کہ جو میری حویلی میں چلا جائے وہ امان پا گیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند کھڑی تھی، وہ آئیں اور آ کر داڑھی پکڑ لی شوہر کی اور مارا، اور کہا کیا فضول باتیں کرتے ہو، لوگوں سٹھیا گیا اس کا دماغ، لڑیں گے ہم۔ یہ وہ نیچر ہے جو اب تک پائی جاتی ہے، ہم لڑیں گے، ہم یہ کہوں گا کچھ نہیں ہوتا لڑائی بڑائی سے تم سے۔ وہ آ گئے ہیں اور چھا جائیں گے یہاں، مکہ ان کا ہو گیا، لوگوں اپنی جان کی فکر کرو۔ ہند حیران رہ گئیں کہ واقعی یہ ہو چکا ہے سب کچھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ جب غزوہ یرموک میں ان کی آنکھ میں تیر لگا اور ان کی پتلی ایک ضائع ہو گئی، اللہ کی راہ میں چلی گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا الان حسن اسلام، اب ابو سفیان کا اسلام ٹھیک ہو گیا، اب آنکھ ایک دی ہے نا خدا کی راہ میں تو اب ٹھیک ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ رہے زبردست آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کا بدل اللہ نے مجھے اب عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت فرماتے رہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آخری حج پہ گئے تھے، 15 ہجری میں یا 20 میں، علماء تاریخ میں اختلاف ہے، اور پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور ایک جگہ سر منڈانے کے لیے بیٹھے حجام کے سامنے، تو سر میں کوئی چیز تھی ایسے ہی وہ چھل گئی اور اس سے خون نکلا، بس یہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا ابو سفیان کو قبرستان میں گھوم رہے تھے، تو میں نے کہا چچا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنی قبر کی جگہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی ان پہ بڑی رحمت ہوئی۔ پھر اپنی حویلی میں گئے مدینہ منورہ میں، اور کہا میں نے قبریں دیکھی ہیں، کوئی جگہ پسند نہیں آ رہی، میری یہیں قبر کھود۔ خود بیٹھ کے اپنی قبر بنواتے رہے، اور 3 دن بعد انتقال ہو گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھے حضرت، آپ جو ان کے اسلام کی تاریخ بیان، ایسے نہیں ہے کہ وہ گئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی ہو، اگرچہ جزری نے اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، لیکن آپ کیوں ایسی روایات بیان کرتے ہیں جن میں بہت ہی ضعف ہے؟